السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل واقعہ سناؤں گی، تو ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ واقعے کا ہر پہلو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے، اس لیے 8 ذوالحج کا نام یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، جس پہ اختلافات ہیں، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا، پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کا فرمانبرداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کے شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہ تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ عز و جل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان باپ بیٹی کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے سن کر جواب دیا۔ ترجمہ، اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے کے صدقے عید الاضحیٰ جو ہے وہ نواز دیا، اور یہ ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا امتحان تھا، لیکن ان کی جان نثاری پہ قربان کہ انہوں نے اپنے اس فرزند کو جو بڑھاپے میں اتنی دعاؤں کے بعد ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نبی کا خواب برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی راہ پر گامزن کرے، خوب خوش دلی کے ساتھ دکھاوے سے بچتے ہوئے قربانیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہم آمین۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو اس واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو آپ نے اگر حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس واقعے کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔